لیسن کیے ہیں اس میں ہم نے انٹرفیس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے اور ٹولز کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے اس طریقے سے کہ کورل 9 سے یعنی جو پرانا ورژن کورل ڈرا کا ہے جس میں کچھ چیزیں مختلف تھیں اس سے کورل X4 پہ اگر آپ نے ڈائریکٹ آنا ہو تو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے، اس لیے وہ ٹولز جو کورل 9 میں تھے وہ ہم نے کورل 9 کے انٹرفیس کے اوپر کور کیے ہیں، اور جو نئے ٹولز ہمارے پاس کورل X4 کے اندر آئے ہیں وہ ہم نے کورل X4 پہ آ کے ان کو استعمال کر کے دیکھا ہے۔ ابھی اس وقت میں کورل X4 کے انٹرفیس کے اوپر ہوں کیونکہ ہمارا یہ لیسن نمبر 3 ہے جو ڈاکومنٹ نیویگیشن کا لیسن ہے۔ اس کو کورل ڈرا X4 کے اوپر میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ اگر کوئی کورل ڈرا 9 استعمال کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس تو ان کے لیے بھی یہ ساری کمانڈز اسی طرح سے اپلیکیبل ہوں گی جیسے کہ کورل X4 کے اوپر یہ اپلائی ہوں گی۔ تو ڈاکومنٹ نیویگیشن کے اندر بیسیکلی ہم نے زوم ان اور زوم آؤٹ کی جو ہماری آپشنز ہوتی ہیں ڈاکومنٹ میں کام کرتے ہوئے، جو بہت ہی اہم آپشنز ہیں، خاص طور پہ جب کسی بڑی اسائنمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس میں زوم ان اور زوم آؤٹ جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم وقت جو ہے اس کے لیے ہمارا استعمال ہو اور جلدی سے ہم اپنے اس کمانڈ کو جو ہے اپنے ڈاکومنٹ پہ اپلائی کر سکیں۔ تو اس میں F2 F3 اور F4 کی جو کیز ہیں وہ کافی اہمیت کی حامل ہیں زوم ان اور زوم آؤٹ وغیرہ کرنے کے لیے۔ اس کے لیے میں ایک اور ڈاکومنٹ پہ آ جاتا ہوں جو کہ کورل X4 کے ٹیمپلیٹس کے اندر یہاں میں نے نام کچھ چینج کر دیا ہے۔ تو اس پہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری ڈاکومنٹ نیویگیشن ہے وہ کس طریقے سے ہوگی۔ اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ڈاکومنٹ نیویگیشن کے اندر ہمارا اس کرنٹ ڈاکومنٹ کے اوپر نیویگیٹ کرنا، یعنی جو ہم نے اوپن کیا ہوا ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور دوسرے ڈاکومنٹس پہ یعنی دوسرے پیجز پہ جو ہم نے اس ڈاکومنٹ کے اندر بنائے ہوئے ہیں ان پہ کام کرنا بھی شامل ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جیسے پیج نمبر 1 کے اوپر میرا یہ ڈاکومنٹ ہے اور پیج نمبر 2 جو ہے اس کے اوپر میرا یہ دوسرا ایک ٹیمپلیٹ کھلا ہوا ہے جو کورل X4 کے ٹیمپلیٹس کے اندر یہ ڈاکومنٹ ہے۔ واپس پیج نمبر 1 پہ آ جاتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ ایک سے زیادہ پیجز پہ اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ان کی نیویگیشن ہم یہ پیج نیویگیشن کے حصے سے جو ہمارا بار ہے اس کے اوپر سے کرتے ہیں۔ اگر ہم نے پیج مزید بڑھانے ہو اپنے ڈاکومنٹ کے اندر تو ہم یہ جو ہمارے پاس پیج ایڈ کرنے کی جو آپشن ہے یہاں سے اس کے ذریعے سے ہم مزید پیج ایڈ کر سکتے ہیں، اور یہاں سے ہم اگلے پیج میں اور پچھلے پیج میں جا سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پیج 1 آف 1، یعنی ٹوٹل جو ڈاکومنٹ ہے وہ 2 پیجز کا ہے جس میں سے ہم اس وقت پہلے پیج کے اوپر ہیں۔ اگر میں یہاں سے پیج نمبر 2 پہ چل جاؤں تو 2 آف 2، یعنی دو پیجز کا ہی ڈاکومنٹ ہے اور میں دوسرے پیج کے اوپر ہوں۔ تو ایک تو نیویگیشن ہماری پیج ٹو پیج ہے اور ایک ہماری ڈاکومنٹ کے اندر رہ کے جو نیویگیشن ہے۔ تو پیج ٹو پیج نیویگیشن جو ہے اس کے بارے میں بس یہی معلومات ہے کہ یہاں سے آپ مزید پیج ایڈ کرتے ہیں اور پیجز کے اوپر نیویگیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں سے ان رائٹ ایرو اور لیفٹ ایرو کو استعمال کرتے ہیں، اور ڈائریکٹ کسی پیج پہ جانا ہو تو اگر ہم یہاں سے بھی جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ڈاکومنٹ کے پیجز زیادہ ہیں، کوئی بڑا ڈاکومنٹ ہے، تو آپ یہ جہاں 1 آف 1 یعنی پیجز کی ٹوٹل مقدار اور جس پیج پہ آپ ہیں اس کی انفارمیشن لکھی ہے، اس کو اگر آپ ڈبل کلک کریں تو آپ کے پاس گو ٹو پیج کا ایک ڈائلاگ باکس آیا جس میں سے آپ ڈائریکٹ اس پیج کو ایڈ کر سکتے ہیں کہ جس پہ آپ جانا چاہتے ہیں۔ اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں۔ اب ہم دیکھیں گے اپنے زوم کے متعلق جو ہماری نیویگیشن ہے، زوم ان زوم آؤٹ سے، یعنی جس ڈاکومنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں جو ہمارا کرنٹ پیج ہے اس کو ہم کس طریقے سے اس پہ کام کرنے کے دوران نیویگیٹ کرتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز زوم کرنے کے متعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بالفرض کوئی بھی ٹول منتخب کیا ہوا ہے اور آپ اس سے کام کر رہے ہیں۔ بالفرض میں کراپ ٹول سلیکٹ کر لیتا ہوں، میں نے کراپ ٹول پہ میں کام کر رہا ہوں، لیکن کراپ ٹول استعمال کرنے کے دوران مجھے ایک دفعہ زوم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں F2 کی کمانڈ سے آپ دیکھیے کہ F2 پریس کروں گا تو میرے کراپ ٹول کا جو آئیکن آیا ہوا ہے یہ چینج ہو کے زوم ٹول کے آئیکن میں تبدیل ہو گیا، اور ایک دفعہ اگر میں اس کو استعمال کروں گا زوم ٹول کو ایک دفعہ کلک کر کے یا کسی ایریا کی سلیکشن لے کے، تو جیسے میں اس کو اپلائی کروں گا اس کے بعد دوبارہ سے میرا کرسر دوبارہ سے کراپ ٹول کے کرسر میں بدل گیا، یعنی دوبارہ سے میں کراپ ٹول پہ آ گیا ہوں اور کراپ ٹول کو استعمال کر سکتا ہوں۔ تو صرف ایک دفعہ اگر زوم کرنا ہو تو F2 کی کی سے ہمارے پاس زوم ٹول جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور ایک دفعہ اگر آپ نے زوم آؤٹ کرنا ہے یعنی ایک سٹیپ زوم آؤٹ کرنا ہے تو سمپل F3 سے آپ دیکھیے کہ سمپل F3 سے ایک سٹیپ جو ہے جو ڈیفالٹ میں سیٹنگ ہے ایک سٹیپ زوم آؤٹ ہونے کی تو زوم آؤٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو آپ F3 کو اگر ہم بار بار دبائیں گے
تو ہمارا ڈاکومنٹ جو ہے وہ زوم آؤٹ ہوتا چلا جائے گا. میں دوبارہ سے F2 کر کے اپنے ڈاکومنٹ کو زوم ان کر لیتا ہوں. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہم نے پورے پیج کو زوم کرنا ہو، یعنی بالفرض ہم کافی زوم آؤٹ ہوئے ہوئے اور ہم نے صرف اس پیج کو زوم کرنا ہے، زوم پیج کے اندر ڈیٹیل میں نہیں ہم نے زوم کرنا ہے، صرف پیج کو زوم کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس دو آپشنز ہیں. ایک F4 کی ہے. F4 جو ہے وہ پیج پہ موجود کانٹینٹ کے مطابق زوم ان ڈاکومنٹ کو کر لیتا ہے. اور اگر سمپل پیج کے سائز کو ہم نے زوم ان کرنا ہے تو ہم شفٹ کے ساتھ F4 کی کی کو پریس کرتے ہیں تو پورا پیج جو ہے وہ زوم ان ہو جاتا ہے. سمپل F4 سے وہ میکسیمم زوم جو کانٹینٹس کے مطابق لے سکتا ہے تو سمپل F4 سے وہ لے لیتا ہے، اور شفٹ F4 سے وہ پورے پیج کو مکمل طور پہ زوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ پورے پیج کو اس طرح سے زوم کرتا ہے کہ کوئی کانٹینٹ پیج کا ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے نظر میں اس وقت اسکرین پہ نہ آ رہا ہو. زوم ان اور زوم آؤٹ کے لیے دوسری جو ہمارے پاس بات ہے زوم ٹو آبجیکٹ ہے، وہ F2 کی کمانڈ ہے، شفٹ F2 کی، کہ کسی آبجیکٹ کو، یعنی بالفرض آپ دیکھیں کہ یہ لینڈسکیپ کا جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے زیادہ دیر نہ لگے اور میں اسٹریٹ اوے اس ایریے کو جس پہ یہ لینڈسکیپ لکھا ہوا ہے، لینڈسکیپنگ لکھا ہوا ہے، اس کو میں زوم ان کر لوں. تو اس کے لیے ہمارے پاس شفٹ F2 کی کمانڈ ہے. شفٹ F2 آپ دیکھیے گا کہ شفٹ کے ساتھ F2 جیسے ہی میں نے پریس کیا تو اسٹریٹ اوے میرا زوم جو ہے وہ لینڈسکیپنگ کے اوپر آ گیا. مجھے زوم ٹول کو الگ سے سلیکٹ کر کے اس کو زوم نہیں کرنا پڑا. ہم دوبارہ سے زوم ٹو پیج ہو جاتے ہیں، یعنی شفٹ F4 کے ساتھ ہم نے اپنے پیج کو دوبارہ سے زوم کر لیا اور ہم زوم آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد تیسری جو چوتھی ہمارے پاس طریقہ ہے، چوتھا طریقہ ہے ہمارے پاس زوم ان اور زوم آؤٹ ہونے کا، وہ ماؤس کا ویل ہے. یہ جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ بٹن کے بیچ میں ماؤس کا ویل ہے. پرانے جو ماؤس آتے تھے ان میں یہ ویل نہیں تھا، لیکن اب جو نئے ماؤس آ رہے ہیں ان کے اندر یہ ویل جو ہے وہ لازمن ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کئی ہمارے گرافک ڈیزائننگ کے سافٹ ویئر جو ہیں ان میں ہم آسانی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے کافی آسانی ہو جاتی ہے ہماری. عموماً ہم جیسے کوئی ویب پیج کھولتے ہیں تو اسکرولنگ کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کورل اور اس طرح اور جو مزید ہمارے پاس گرافک ڈیزائننگ کے سافٹ ویئرز ہیں، خاص طور پہ جیسے 3D ڈیزائننگ کے 3D اسٹوڈیو میکس وغیرہ، ان کے اندر یہ ویل جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ہم ڈاکومنٹ نیویگیشن میں جو آخری چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ ہمارا یہ ویل کا بٹن ہے. اس کے ذریعے سے ہم اپنے ماؤس کے ویل کے ذریعے سے بھی ڈاکومنٹ کو زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ ویل کے ساتھ میں ویل کو سامنے کی طرف رول کرتا ہوں، آگے کی طرف، تو یہ زوم ان ہوتا ہے، اور اگر میں پیچھے کی طرف یعنی اپنی طرف اس کو رول کرتا ہوں تو یہ زوم آؤٹ ہوتا ہے. تو زوم ان اور زوم آؤٹ ہم ماؤس کے ویل کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ڈاکومنٹ نیویگیشن کا لیسن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا. لیسن نمبر 3 تھا، اس میں ہم نے پیج نیویگیشن اور پیج کے جو کانٹینٹس ہیں ان کی نیویگیشن ہم نے دیکھی ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے لیسن کی طرف